طور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے مخالفین کی طرف سے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے. ٹھیک ہے وہ کافی نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اور بڑی آگے منزل کی طرف جانا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سی حیثیتوں سے ہمارے ملک کے حالات ساری دنیا کے ملکوں سے ممتاز ہیں. مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر اکثر و بیشتر بلا استثناء، بلکہ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہاں پر حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی آزادی نہیں ہے. یہاں تک کہ جمعہ کی جو میں تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ کھل کر کوئی آدمی نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر پابندیاں ہیں. تقریریں حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر کہیں پڑھنا نہیں ہے تو اس کی نگرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر حکومت کے خلاف ایک لفظ بول دے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنی مذہبی آزادی اور دینی آزادی ہمارے ملک میں ہے یہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں. جتنی مسجدیں الحمدللہ ہمارے ہاں آباد ہیں، سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی کسی مسلمان ملک میں اتنی مسجدیں آباد نہیں ملیں گی. جتنے دینی مدارس اور تعلیم گاہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں. تبلیغی جماعتیں جتنی آزادی کے ساتھ اور فعالیت کے ساتھ یہاں کام کرتی ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں کام کر سکتی. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے اور پاکستان کے حالات کا ذکر آتا ہے تو اس کا منفی پہلو اور اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو تو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا. جو خرابیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے سنجیدہ طریقے پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے. جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہیں وہ خرابیاں اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کر کے ناقدری کر کے آدمی اگر بیٹھا رہے گا تو قرآن کریم نے فرمایا جو اگر میری نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑھتا ہے. تو یہ جو ہم جن عذاب میں چلے آ رہے ہیں وہ مدتوں سے مسائل کے ایک سیلاب کے اندر گھرے ہوئے ہیں، وہ در حقیقت ہماری ناشکری کا نتیجہ. اچھے لوگ پاکستان کے رہنے والے، پاکستان میں کھانے والے، پاکستان سے نفع اٹھانے والے، وہ پاکستان کی برائیاں کرتے اور پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنا ہی غلط تھا، اور اس طرح کی باتیں کر کے ناشکری کر. جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو پھر اس کے فوائد بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا.